بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بات چل رہی تھی ناف کے درد کے بارے میں، ناف کا ٹل جانا، ناف کا اتر جانا۔ تو اس کے بارے میں ایک عمل بتایا تھا، یا شافی یا کافی یا معافی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناف کو یوں پکڑ کر اس کے اوپر دم کریں، یا پھر گرم روٹی توے سے اترے اس کو رومال میں کپڑے میں لپیٹ کے ناف کے اوپر رکھیں، یا پھر بیک سائڈ پہ ناف کے بالکل پچھلی سائڈ پہ کمر والی سائڈ کا جو ناف کا برابر بنتا ہے وہاں مالش کریں، ناف کے اوپر ہرگز نہ کریں۔ حکماء یہی کہتے ہیں۔ ایک بندے کو کسی دور میں کوئی زخم ہوا نا ہاتھ پہ، اس کا ہاتھ سوکھ گیا، سکڑ گیا، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرتے رہے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ حکیم جعلی نو اس کا پتہ چلا، اس کے پاس گیا تو اس نے بالکل صحیح سلامت ہاتھ کے اوپر اس کی اپوزٹ سائڈ پہ مالش کرنے کا حکم دیا۔ اور جب دوسرے حکماء اسے دیکھتے تو کہتے یہ پاگل ہو گیا ہے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ سارے حکیموں نے اس کے اوپر کیا کیا، طنز کیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو شفا دے دی، اس کا وہ شل ہاتھ حرکت کرنے لگا، وہ خشک اور سوکھا ہوا ہاتھ ہے آہستہ آہستہ حرکت میں آ گیا۔ وہ سارے جعلی نے اس کے شاگرد بننے لگے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو وریدیں ہیں، جو رگیں ہیں، جو نالیاں ہیں، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وائرنگ کی طرح ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر سرکٹ جاری ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو۔ تو ہمیشہ جب بھی مالش کریں تو اپوزٹ سائڈ کریں۔ اس ہاتھ میں اگر کوئی ہو تو اس ہاتھ کی مالش کریں، اس میں ہو تو اس ہاتھ کی مالش کریں۔ اور اسی طرح فالج کا بھی ہوتا ہے، اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کا فالج جو بھی ہو اس کی اپوزٹ سائڈ جگہ کن پٹیوں کی کیا کریں، مالش کریں تو افاقہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ گرم گرم روٹی ناف پہ اوپر لگائیں یا مالش کرنا چاہیں تو مالش پھر بیک سائڈ پہ کمر والی سائڈ پہ کریں، ناف کے اوپر نہ کریں۔ اور اگر ناف کے اندر تیل ڈالنے کی عادت کو اپنا لیں، سرسوں کا تیل، چنبیلی کا تیل، تل کا تیل، ناریل کا تیل یا دیسی گھی کو ڈالنے کی عادت اپنا لیں، ایک دو قطرے، تو مرض لاحق نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی وجہ سے ہو بھی جائے تو ایک نقش لکھیں، اس نقش کا میں پرنٹ بھی نقش بھی آپ کے اسکرین پہ دکھا دوں گا بالکل اس عمل کے ساتھ ہے، تو اس کو لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں۔ اور ایک دوسرا نقش ہوگا، اس کو ناف کے اوپر باندھ لیں، جو ناف ہے گھومتی جائے گی اس نقش کو پھیرتے جائیں، اس لیے کہ جب ناف ٹل جاتی ہے، اتر جاتی ہے تو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو بالکل جکڑ کے رکھ دیتا ہے، کبڑا ہو جاتا ہے، کھانا پینا رہ جاتا ہے، کوئی چیز نظام ہضم کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو کیجیے، اس نقش کو لکھ کر اپنے بازو پہ باندھ لیجیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دوبارہ یہ مسئلہ، یہ پرابلم پیش نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے اوپر 2-4 ویڈیوز اور بنے گی، مختلف عملیات ہیں، میں کون سا کسی کو اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے، بزرگان دین کا عطا کیا ہوا بہت کچھ ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ ایک مجربات سیوطی پڑھ لو، یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، مجربات سیوطی، مجربات ابو علی سینا، مجربات ابو علی قلندر، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، ان کے مجربات ہیں، ان کے ملفوظات ہیں۔ جس طرح ہم ضرب الامثال کو، محاورات کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بالکل ہٹ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان بزرگان دین کے عملیات بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ مسلم اور اٹل حقیقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، طنز یا اعتراض نہیں، یہ نہ کہنا کہ حکماء، اطباء، ڈاکٹرز اپنی دکانیں بند کر لیں۔ میں دکانیں بند کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ باتیں ایسے سنتے ہیں نا عملیات کے بارے میں، اور حسن کلام پاک، کلام الہی سے جو عمل پیش کیا جاتا ہے،
کیوں اس حلال کو حرام کرتے ہو، کیوں حرام کو حلال کرتے ہو؟ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کیسی کیسی عقلیں دی ہوئی ہیں، کیسی کیسی سوچیں دی ہوئی ہیں۔ ہم ان کے سوچوں کے اوپر نہیں جاتے۔ اگر یہ باتیں ایسی ہوتی رہیں، فقیر استعارتاً بیان کر رہا ہوں، درویش وہ گداگری کرنے سے باز آ جائے، کسی ایک بونک کی آواز سن کے اگر وہ کیا ہو جائے، چپ ہو جائے نا، تو اس کا روزگار نہیں چلے گا، اس کا معمول زندگی۔ اس لیے وہ بونکنے رہنے سے ڈر کے پیچھے ہٹ جانا ایسے نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، ایسی تنزیہات تنقیدی بات نہیں کرتا، لیکن لوگوں کی عقلیں جو ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کس حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کس بیماری کا وہ ان کو عارضہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے آگے یا اپنے سے برابر، آگے تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے سے برابر بھی چلنے نہیں دیتے، سمجھے؟ طنز کرتے ہیں۔ کوئی کہتا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، آپ حافظ ہیں یا آپ پیر ہیں یا آپ کیا ہیں؟ ہم جو بھی ہیں وہ اللہ کے کرم سے انسان ہیں، درد مند ہیں، عقل مند ہوں یا نہ ہوں، درد مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا کرے۔